بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، مجھے تو ابھی پاکستان کے الیکشنز کے رزلٹ ہضم نہیں ہو رہے تھے. اچھا. انڈیا میں جو مودی سرکار ہے اس کا کام تو سارا بڑھ گیا ہے، اور جتنی میڈیا کی بھی پریڈکشنز تھیں یا سرویز تھے میرے خیال میں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. اور مودی سرکار جو کہتی تھی کہ ہم 400 سے زیادہ سیٹ، 400 کے لگ بھگ سیٹس لے لیں گے، 2/3 میجورٹی سے زیادہ کی توقع ہے. تو توقع تو بڑھ گئی ہے. تو اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دل جو کھول کے زرعی باتیں خیالات ہیں. کریں، پاکستانیوں کا پسندیدہ موضوع ہے، دل کھول کے جی بولیں اس پہ. جی بالکل، بتائیں تو کیا ہوا ہے. آپ یہ الیکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ناظرین. جو انڈیا بھارت کے میں الیکشنز. انتخابات کا نتائج 4 جون کو آنے تھے، تو اس میں توقع یہی تھی کہ بی جے پی، نریندر مودی اور ان کا جو اتحادی این ڈی اے، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، یہ زیادہ سیٹیں جیتیں گے، 2/3 میجورٹی سے زیادہ. لیکن ابھی تک ظاہر ہے جو سمجھ آ رہی ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ 300 کے قریب تقریباً بی جے پی اور ان کے اتحادی جماعتوں کی سیٹیں ہیں، اور باقی جو ہیں وہ 200، چونکہ 543 ان کی سیٹس ہیں ٹوٹل، تو باقی 243 کے قریب جو ہے نا وہ ان کی کانگریس اور ان کے اتحادی جماعتوں اتحادیوں کی کی بن ہے. رہی. تو ایک متھ جو تھی بیسیکلی، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں شاید، کہ وہ جو ایک بلڈ کی گئی تھی کیمپین پوری مودی صاحب نے اور ان کے ساتھ مل کے ایک پوری، اور جو ایکسٹریمزم کا ایک انوائرمنٹ تھا، جی نفرت کا، ہیٹ کا، اور جس کو وہ کیش کرنا چاہ رہے تھے وہ اس طریقے سے کیش نہیں ہو سکا. تو بیسیکلی تو نفرت سے بیزاری کا ایک طرح سے یہ ایک عوام کا پیغام ہے انڈیا میرے کا خیال بھی. میں دیکھیں، دو چیزیں ہیں. میں جس کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، انڈیا میں الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہے، اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن ایک تو انکمبنسی کا جو وہ تھا پیٹرن، میرے خیال میں 2 دفعہ وہ پہلے بھی منتخب ہو پرائم چکے منسٹر ہیں، رہے ہیں. تو لوگ اس سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے. دوسرا، جو کانگریس اور ان کے الائز کا یہ نیریٹو تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ ایسی پاورز لینا چاہتے ہیں یا استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ سارے کا سارا جو نیریٹو تھا، اور وہ لوگوں نے میرے خیال میں قبول کر لیا. اور آخری بات مجھے کرنے دیں. وہ جو سیکولر انڈیا کا ایک کانسیپٹ جی، تھا اس کو وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے. مجھے جو لگتا ہے کہ وہ جو شائننگ انڈیا کا نیریٹو تھا وہ اصل میں بڑھ گئے. لیکن ان کے شائننگ انڈیا کا بڑھ شائننگ گیا، انڈیا، کانگریس والا شائننگ انڈیا تو چلے گا نا نہیں یار. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں نا، وہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ اس طریقے سے غالب کانگریس نہیں ہو کو سکا. کمزور سمجھا جا رہا ہاں تھا. جی، اور کافی عرصے سے کمزور دکھ بھی رہی تھی وہ. جی بالکل. لیکن اس دفعہ ظاہر ہے ایک اسٹرینتھ کم کے بیک ساتھ کیا ہے. آئے ہوئے ہیں، کم بیک کیا ہے، اور گریجولی شاید اب اگر وہ بہت اچھی اپوزیشن کا رول پلے کریں گے وہاں پہ. لیکن تو یہ ابھی نہیں، ہاں جی. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. انڈیا کی پولیٹکس کے ڈائنامکس ابھی دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی کل جو کانگریس اور ان کے الائز ہیں ان کی میٹنگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو، میں اپنے ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نریندر مودی اور ان کی پارٹی کے الائز ہیں وہ وہ ادھر آ ٹوٹ جائیں. ادھر نہ آ جائے. ہاں نہیں، کوئی میرا چانسز خیال ہے ہیں. کہ یہ اس کے امکان تو کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھی اسٹرینتھ کے ساتھ کانگریس واپس آئی ہے. اور ٹھیک ہے. وہ جو ایک ایکسٹریمزم کا سارا ایک بلڈ کیا گیا تھا، نفرت کا، وہ تھوڑا سا بیلنس ایک بات ہوگا مجھے اور بھی سوسائٹی میں. اسپیکٹ ہے. وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا تھا وہاں کا، ہاں جی. وہ جو پورٹرے کر رہا تھا، اور جو کوئی ایگزٹ پولز تھے کہ پتہ نہیں ہاں کیا جی، تھے، اس میں تو وہ 374 کے قریب سیٹس بتا رہے 374 تھے نا. سیٹس تھیں. پروجیکشنز تو ایسی ہی تھیں 2-3 تو دن پہلے یہ تک کی. جو انڈیا کا میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی نہیں بڑھ گئی. دیکھیں یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیں اب ایک زمانے میں جب ٹرمپ نہیں جیت رہے تھے، پہلی دفعہ جب وہ صدر منتخب ہوئے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، تو یہی پروجیکشن تھی وہ نہیں جیتیں گے، لیکن وہ جیت گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو یہاں پہ، پاکستان میں کی اور پاکستان کی ایک بات کریں. پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس سے پھر مجھے راہل گاندھی کی پریس کانفرنس بھی یاد آ جائے جی گی. جی، راہل گاندھی کی یہ بالکل. ایک دیکھیں ایک سیکوینس ہوتا ہے نا. یہ ڈیموکریٹکس 10 سال گزار گئے، 15 سال گزار گئے، پھر ایک سائیکل آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں چینج چاہیے. انڈیا میں اس طرح کی چیز دیکھ لیں، ہمارے یہاں پرویز مشرف کے زمانے کو دیکھ لیں. جی ہاں. میں اس کو ایگزامپل اس لیے لیتا ہوں کہ میں اس ٹائم نیا پولیٹیکل رپورٹر بنا تھا، ٹھیک تو ہے. ہم اس چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے. تو یہ سیم چیز ایک بلڈ کی گئی تھی کہ جناب وہی کنگز پارٹی آ رہی ہے، اور پورا بالکل نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے. لیکن بالکل. 2008 کے جو انتخابی نتائج تھے، ان کا جو رزلٹ تھا وہ بالکل توقعات کے برعکس تھا. اچھا، آپ نے تو بڑی پرانی کی، ہاں میں جی. ابھی کی بات کر ہاں دیتا جی. ہوں. ابھی یہ جو پی ڈی ایم اور ان کے الائز تھے، جی. یہ تو یہی سمجھتے تھے آ کہ گئے ہم یہ. آ گئے چھا گئے، بڑا گھر والے بھی ہمارے ہاں ساتھ جی. ہیں، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے. لیکن جو فروری
کہ الیکشنز ہوئے ان میں سارا پلان بڑھ گیا. ہاں لیکن وہ پھر بات وہی آگے کریڈیبلٹی والی کہ وہاں پہ تو یہ ایکسیپٹ ہو گئی سب کچھ, لیکن یہاں پہ وہ مینج کر کے چیز. ایک اور بات بھی مجھے بتائیں, وہاں کا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کمپیریزن آپ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں میں آپ تھوڑا سا کہنا کہ چاہتے ہو کھول کے بتائیں. میں آپ کسی کی خدمات مہیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ہے یہ اگر انڈیا میں دستیاب ہوتے ہاں جی اس طرح کی بریڈ, تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کے رزلٹ کو تبدیل کیا جا سکتا تھا؟ ہاں شاید وہ بھی جاتے, لیکن ابھی تک وہ یہاں پہ اتنے مصروف ہیں معاملات ابھی ختم نہیں ہو رہے. لیکن سنا یہ ہے کہ وہاں کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے اوپر بھی اعتراضات آئے تھے. ان کے پہ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں جو راہل گاندھی نے ابھی پریس کانفرنس کی بعد میں جی الیکشن کے جو ریزلٹس کے بعد, ہاں بعد, اس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, کیا؟ جس کو پھر میں پاکستان سے جوڑ کے آپ کی طرف ہی میں بھانوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ صرف بی جے پی سے نہیں تھا, خفیہ ایجنسی اور عدالتوں سے بھی تھا. بالکل, مطلب وہاں پہ بھی مسائل ہیں کہ یہ ٹکر ویسے یہاں کیسے چل گئے پاکستان میں. صحیح ہے. ایک بار میرا خیال ہے کچھ سملیرٹیز تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. انٹرونشنز کی جو ہے نا انٹرونشنز کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں جو عالمی اسٹیبلشمنٹ تو میں اس کو کہتے ہیں, لیکن جو دنیا کی شاید اسٹیبلشمنٹ نے اور جو گورنمنٹس نے جو پاورفل آتی ہیں اب یہ شاید سیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو مینیج کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اچھا ایک اور بات بھی, راہل گاندھی کی پریس کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ینگ انڈین, ہاں بڑی دیکھو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا تھا. ویسے ان کی لمبی اسٹرگل ہے, دیکھیں ظاہر ہے, اور ابھی تو نہیں, شاید آگے جا کے لوگ ان پہ اور اگر کانفیڈنس پوز کریں تو وہ ایک پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تو ہوں گے, شاید ابھی بھی وہ پرائم منسٹر کے لیے کنٹیسٹ تو کریں اگر ہوں تو دیکھیں. لیکن کانگریس کا کم بیک, جس طرح کی نفرت, جس طرح کی ایک مذہبی انتہا پسندی اس معاشرے میں ہو گئی تھی, وہاں پہ آنا ضروری تھا. یہ پبلک کا ریئیکشن ہے بیسکلی کہ وہ اس ایجنڈا کو نہیں مانتے جس میں تقسیم ہو, جس میں نفرت ہو, جس میں مذہبی اس طرح کی تعصب ہو, اور یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس اچھا ویسے مجھے, میں جو پہلے بات کر رہا تھا مجھے وہ آخری بات کرنے دیں کہ وہ جو شائننگ انڈیا کا مانترا اور نیریٹو تھا, انڈیا کے لوگوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اور بیسیکلی اتنی یعنی تعداد میں جو ووٹ دیے ہیں نریندر مودی اور ان کی پالیسیز کے خلاف, تو بیسیکلی یہ ہے کہ سارے انڈینس خوش نہیں ہیں ان کی پالیسیز سے. اب میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں, اجازت دیں تو, چونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہمارا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انکار کر دیا ہے, میں اس کو اس طرح نہیں لیتا. اسی لیے ہم بار بار یہاں پہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل کیوں ضروری ہے. 10-15 سال پہلے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کھلے دل سے, جی, اس کو پھر ٹرائل کیا انہوں نے ان دو ریجیمز میں, پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اصل میں دیکھیں نا, جمہوریت کا حسن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ووٹ ان اور ووٹ آؤٹ کی طاقت یہ عوام کے پاس وہ ناکام نہیں ہو گئے, وہ ووٹ ان ووٹ آؤٹ کی طاقت نے اس کو ٹرائل ہو گیا, اس کا ٹرانسفارمیشن ہوئی. ہاں, اور اس میں وہ نے کہا کہ ایک آخری بات بھی, انہونی تو ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی انہونی ہوئی, لیکن ہمارے یہاں ٹرائل نہیں ہوتے نا بدقسمتی سے, وہ ٹرائل ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی. بھائی جان ہمارا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اچھا ایک منٹ ٹھہریں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ضروری ہے یہ. پاکستان میں الیکشنز ہوئے, انڈیا میں اب الیکشنز ہو رہے ہیں, کچھ عرصے کے بعد امریکہ کے الیکشن, وہاں پہ بلکہ ابھی تو جون میں برطانیہ میں بھی الیکشن ہے. جی نہیں, میں ذرا امریکہ کے الیکشنز پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دونوں ہی اہم ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں بھی ٹرمپ سرپرائز دے سکتے ہیں. سرپرائز ہوگا ویسے, مجھے تو لگتا ہے کہ ووٹ بینک ان کا اچھا خاصا ہے. دیکھیں ٹرمپ کا میرے خیال میں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کے لیے کوالیفائی بھی کر سکیں گے. ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ہے ایسا کہ وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں, وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے باوجود جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو کچھ عدالتوں میں فیصلے ہیں اس کے باوجود. لیکن ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا پری میچور ہے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سوچ بدل رہی ہے لوگوں کی, اس میں آبویسلی میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے. بالکل, ہمارے یہاں پاکستان کی مثال دے دیں, انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. انڈیا کی تو آبادی بھی 1 بلین سے زیادہ ہے. تو یہ سوچ جو بدل رہی ہے, اب وہ نظام نہیں رہا کہ آپ چیزوں کو مینوفیکچر کر لیں. پولیٹیکل انجینئرنگ سے آپ بہت زیادہ دیر تک چیزوں کو روک نہیں سکتے ہیں. صحیح ہے, یہ ایک سبق ہے میرا خیال ہے تمام ممالک کے لیے, جہاں پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مینوفیکچر کر کے ہم ایک اپنی مرضی کی ڈیموکریسی اور گورنمنٹ کھڑی کر دیں, اور پھر ایک اپنی مرضی کا نیریٹو جو ہے وہ بھرتی کرنا شروع کر دیں, اور خاص طور پہ وہ جس میں عدم برداشت ہو. اچھا ایک بات اور بھی, یہ جو خالصتان کی تحریک ہے,
اس کے بھی وہ اس کے جیل کے بھی اندر سے ایک- جیت گئے الیکشن. اس کے بھی جیتے ہیں, کچھ مقبوضہ کشمیر سے جو مسلمان کھڑے تھے وہ جیتے ہیں. تو یہ ایک ریئیکشن تو ہے ان پالیسیز کا, اس طرح سے کیسے ہوتا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے اب مکمل انتخابات کے نتائج کے بعد کس طریقے سے Formation of government ہوتی کیسے ہوتی ہے. اور اب اس کا کتنا اثر نریندر مودی صاحب خود لیتے ہیں. امکانات تو کم ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, لیکن کیا اس سے ان کی پالیسی جو نفرت والی ہے نہیں, وہ تو چینج نہیں ہوگی. وہ کس حد تک اس میں ٹلٹ آئے گا. وہ اس میں چینج نہیں ہوگی. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ جی کیا اس الیکشنز کے بعد دونوں ممالک سفارتی سطح پر اور سیاسی سطح پر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے؟ یہ جو ابھی اسٹینڈ اسٹل کی صورتحال ہے یہی برقرار رہے گی. دیکھیں شاید یہ رہے ایک کوشش, آخری بات بالکل کر لوں, میرے خیال کے مطابق ایک کوشش ضرور ہوگی, لیکن شاید نتائج اس طرح سے خاطر خواہ نہیں نکلیں. دیکھیں ابھی اس پہ تھوڑا سا میرے خیال میں پری میچور ہے. آئندہ چل کے ہم اس کے بارے میں اجازت ڈیفینیٹلی لیتے ہیں. بات چیت کرتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اس کی شیئرنگ کیجئے, اس کے اوپر کمنٹس کیجئے. جی پلیز. اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ایف ایم پاور 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.